یا اللہ مجھے بچا لے۔ وہ آج پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی اور دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دادا جان اسے دبئی پپھو کے پاس بھیج رہے تھے تاکہ وہ وہاں اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ اچانک جہاز ہچکولے کھانے لگا تو وہ چیخ مارتی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے اسفند خان کی گود میں چڑھ گئی۔ اس کے ساتھ چپکی وہ درود شریف پڑھنے لگی۔ اسفند جو غصے میں آنکھیں میچے ہوئے تھا، ایک نسوانی حسن کو اپنے ساتھ مست ہوتا محسوس کرتے خماری سے اسے دیکھنے لگا۔ اللہ جی ایک بار بچا لو، میری توبہ جو دوبارہ جہاز پہ بیٹھی، اس وقت تو تم کہیں اور ہی بیٹھی ہو۔ اچانک بھاری مردانہ سرگوشی سنتے میشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے دیکھا تو وہ شخص اسے کس کے گلے سے لگاتا۔ بین الاقوامی پرواز کا وہ دیو ہیکل جہاز رن وے کو چھوڑ کر اب ہزاروں فٹ کی بلندی پر بادلوں کو چیرتا ہوا اڑ رہا تھا، مگر جہاز کے اندر سیٹ نمبر 14 پر بیٹھی میشا کے لیے یہ سفر کسی ہولناک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا معصوم گلابی چہرہ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کا دل 120 کی رفتار سے اس کے سینے میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کے دادا جان نے اسے روتے دھونے کے باوجود دبئی اس کی پپھو کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے بڑے کالج سے اپنی تعلیم مکمل کر سکے، مگر میشا کو لگ رہا تھا کہ وہ دبئی پہنچنے سے پہلے ہی اڑتے ہوئے اس لوہے کے ڈبے میں اپنی جان دے دے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ اس کی نازک انگلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ اچانک آسمانی بجلی کی ایک زوردار چمک کے ساتھ جہاز شدید ترین ٹربلنس کا شکار ہوا اور خوفناک حد تک ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز میں موجود مسافروں کی دبی دبی چیخیں گونجیں، مگر میشا کے حلق سے تو جیسے اس کی روح ہی نکل گئی۔ اس نے بنا دیکھے بنا سوچے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی سیٹ کی بیلٹ کو جھٹکے سے کھول کر سیدھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اسفند خان کی گود میں جا چڑھی۔ اس نے اپنے دونوں مخملی بازو اسفند کی گردن کے گرد ایسے جکڑ لیے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان ٹنکے کا سہارا لیتا ہے، اور اس کے چوڑے سینے کے ساتھ بالکل چمٹ کر روتے ہوئے تیز تیز آواز میں لہجے کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگی۔ اللہ جی ایک بار بچا لو، میری توبہ جو دوبارہ اس چڑیا گھر جیسے جہاز پر بیٹھی، یا اللہ رحم۔ اسفند خان جو پچھلے کئی گھنٹوں کے طویل سفر اور بزنس ٹینشن کی وجہ سے اپنی گہری سرمئی آنکھیں نیچے صوفے نما سیٹ پر سر ٹکائے سو رہا تھا، یکسر اپنے وجود پر ایک انتہائی نرم خوشبودار اور لرزتی ہوئی نسوانی حسن کا دباؤ محسوس کرتے ہی ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس کی آنکھیں جیسے ہی کھلیں، اس کے بالکل سامنے میشا کا وہ گلاب کی پتیوں جیسا چہرہ تھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور اس کی سانسیں اسفند کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسفند کے پورے وجود میں میشا کی قربت نے ایک عجیب سی رومانوی خماری اور سحر گھول دیا تھا۔ اس نے میشا کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ کا دباؤ بڑھایا اور اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر اپنی بھاری مخمور مردانہ سرگوشی میں بولا، اللہ جی اسے تو تم بعد میں توبہ کر لینا نادان لڑکی، اللہ جی سے تو تم بعد میں توبہ کر لینا نادان لڑکی، پر اس وقت تم جہاز کی سیٹ پر نہیں، کہیں اور ہی بیٹھی ہو۔ اسفند کی ایک گرم اور جاندار سرگوشی سنتے ہی میشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بند آنکھیں کھولی اور جب سامنے دیکھا تو اس شخص کا باروب وجیح چہرہ اور اس کی گہری سرمئی آنکھیں میشا کو خود میں قید کرتی ہوئی محسوس ہوئیں، جسے نہایت کس کر اپنے گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ اسفند خان کی اس بھاری اور سحر انگیز مردانہ سرگوشی نے جیسے میشا کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ اس کا معصوم دل جو پہلے جہاز کے ہچکولوں کے خوف سے دھڑک رہا تھا، اب اس انجانے وجیح اور باروب مرد کی اتنی قربت پر اپنے قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی میشا کو ہوش آیا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، اس کے پورے وجود میں حیا کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اسفند خان کی گردن سے اپنے بازو ہٹائے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کا بھاری ریشمی دوپٹہ اسفند کی قیمتی گھڑی کے ڈائل اور اس کی قمیض کے کف لنکس میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ وہ مجھے معاف کر دے، میں سچ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میشا نے شرمندگی سے اپنے سرخ ہوتے گالوں کو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز رسیلی اور کانپتی ہوئی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ڈانٹ کے خوف سے سہم گیا ہو۔ اسفند خان نے جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نوابی تکبر اور سرد مہری رہتی تھی، اپنی گہری سرمئی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی رومانوی خماری کو چھپاتے ہوئے نہایت نرمی سے اپنے کسرتی ہاتھوں سے اس کے دوپٹے کو اپنے گھڑی سے الگ کیا۔ میشا نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اوپر نہیں دیکھا۔ جیسے اس کا دوپٹہ آزاد ہوا، وہ بجلی کسی تیزی سے اس کی گود سے اتری اور اپنی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔
اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تاکہ وہ اس پر اسرار مرد کے جلال سے بچ سکے۔ اسفند خان کے لبوں پر ایک ہلکی دلکش اور نادانستہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس معصوم لڑکی کی سادگی نے اس کے سخت دل پر پہلی بار دستک دی تھی۔ باقی کا سفر خاموشی میں گزرا، مگر اس خاموشی میں بھی ایک گہرا رومانوی تناؤ موجود تھا جو دونوں کے وجود کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جہاز دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امن طور پر لینڈ کر گیا۔ میشا نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ وہ اسفند خان کے شہر سے جلد از جلد دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر ایئرپورٹ کے مصروف اور بڑے لاؤنج میں پہنچ کر وہ یکسر گھبرا گئی۔ ہر طرف اجنبی چہرے، اونچی عمارتیں اور انگریزی اور عربی میں لکھی تختیاں تھیں۔ وہ اپنے پنڈ کے سیدھے سادے ماحول سے نکل کر اچانک دنیا کے سب سے ماڈرن شہر میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پھپھو شائستہ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر رش کے ہجوم میں اس کا توازن بگڑا اور وہ اپنے بھاری سوٹ کیس سمیت گرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک مضبوط اور جانا پہچانا بازو اس کی کمر کے گرد پھیلا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ میشا نے ڈر کر آنکھیں کھولی تو سامنے ہی جہاز والا وجیح چہرہ تھا، اسفند خان، بلیک لیدر جیکٹ اور سن گلاسز لگائے، اب کسی ہالی ووڈ ہیرو کی طرح لگ رہا تھا، اور اس کے پیچھے 2 VIP کارز کھڑے تھے۔ لگتا ہے تمہیں زمین پر بھی سنبھل کر چلنا نہیں آتا، نادان لڑکی، اسفند نے اپنی بھاری اور باروب آواز میں کہا۔ اس نے جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی بزنس کارڈ نکال کر میشا کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، دبئی تمہارے پنڈ جیسا نہیں ہے، یہاں کسی بھی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ میشا نے کارڈ دیکھا جس پر سنہری لفظوں میں اسفند خان درانی، CEO درانی گروپ آف انڈسٹریز لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میشا کچھ بولتی، سامنے سے اس کی پھپھو شائستہ اپنے ماڈرن لباس میں چلتی ہوئی تیز قدموں سے ان کی طرف آئیں۔ او مائی گاڈ میشا بچی، تم یہاں ہو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ پھپھو نے آتے ہی میشا کو گلے سے لگایا، مگر ان کی عقاب جیسی چلاک نظریں فوراً اسفند خان پر پڑیں۔ دبئی کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اسفند خان کو اپنی بھانجی کے ساتھ کھڑا دیکھ کر پھپھو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سر آپ اب میری میشا کے ساتھ؟ پھپھو نے چاپلوسی والے لہجے میں پوچھا۔ اسفند نے نہایت سرد اور نوابی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ یہ جہاز میں میری کو پیسنجر تھیں، ان کا خیال رکھیے گا، وہ یہ کہہ کر اپنے گارڈز کے ساتھ آگے بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے اس کی سرمئی آنکھوں کا آخری جاندار نشانہ سیدھا میشا کے شرمائے ہوئے چہرے پر تھا۔ پھپھو شائستہ میشا کو لے کر دبئی کے ایک پوش علاقے میں واقع اپنے ماڈرن اور پرتعیش اپارٹمنٹ میں پہنچی۔ گھر کا ماحول دیکھ کر میشا کا دم گھٹنے لگا۔ ہر طرف شو آف، تیز میوزک اور بے پردگی تھی جو اس کے دادا جان کی تربیت کے بالکل خلاف تھی۔ اسی وقت لاؤنج کے صوفے سے پھپھو کا جوان بیٹا دانیال اٹھا۔ وہ ایک عیاش اور مغرور لڑکا تھا۔ اس نے جیسے ہی میشا کی سادگی، اس کی دھوریا رنگ اور بڑی بڑی معصوم آنکھوں کو دیکھا، اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ واہ ممی، آپ تو پاکستان سے کوئی حور پری اٹھا لائی ہیں۔ دانیال نے ہٹ درمی سے مسکراتے ہوئے میشا کے قریب آنے کی کوشش کی اور وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میشا خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اپنا دوپٹہ اپنے وجود کے گرد مزید کس لیا۔ اسے دانیال کی نظروں میں اپنے لیے ایک گھٹیا لالچ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دادا جان، آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ یہاں کا ماحول بہت خراب ہے، مجھے واپس بلا لیں۔ وہ روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت اسفند خان کا وہ سنہری کارڈ موجود تھا۔ وہ اور نادانستگی میں اس معصوم لڑکی کا دل اس سخت مزاج پٹھان کے حصار کو یاد کر کے سکون ڈھونڈنے لگا، جو بظاہر مغرور تھا پر اس کی باہوں میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ رات کا اندھیرا دبئی کے فلک بوس محلوں پر چھا چکا تھا، مگر میشا کے دل کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کیے بیٹھ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ باہر لاؤنج سے تیز ماڈرن میوزک اور دانیال کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو میشا کے معصوم وجود میں خوف کی لہریں دوڑانے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ سے دادا جان کی دی ہوئی پرانی تسبیح نکالی اور اسے چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل بری طرح اپنے پنڈ اور دادا جان کے اس محبت بھرے کچے آنگن کو یاد کر رہا تھا جہاں مغرب کی اذان ہوتے ہی حویلی کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور ایک تقدس کا سایہ ہوتا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی جس سے میشا کا معصوم دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ سہم کر بیڈ سے اٹھی اور کانپتے قدموں سے دروازے کے قریب آئی۔
मिशा, अरे दरवाज़ा तो खोलो मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए दुबई के सबसे महंगे होटल से डिनर मंगवाया है। बाहर आकर मेरे साथ खाओ। बाहर दानियाल की भारी और नशीली आवाज़ गूंज रही थी, जिसमें छुपी अय्याशी को मिशा का मासूम जहन भी साफ भांप सकता था। नहीं दानियाल भाई, मुझे भूख नहीं है। मैं थक गई हूँ और इसलिए सो रही हूँ। मिशा ने अंदर से लरजती हुई आवाज़ में जवाब दिया और खुद को मज़ीद महफूज करने के लिए दरवाजे के लॉक को एक बार फिर चेक किया। दानियाल ने बाहर खड़े होकर एक सर्द कहका लगाया। ओ तो पिंड की हूर में नखरे भी बहुत हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो तुमने दुबई में बहुत दिन रहना है। कब तक इस कमरे में बंद रहोगी? इसके कदमों की आवाज़ जैसे ही लाउंज की तरफ वापस गई, मिशा ने सुकून का सांस लिया, मगर इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब दोबारा बह निकला। वो बोझल कदमों से वापस बेड की तरफ आई तो इसकी नज़र मेज़ पर रखे असफंद खान के सुनहरी बिजनेस कार्ड पर पड़ी, जो चांद की मध्यम रोशनी में चमक रहा था। इसने नादानिस्तगी में वो कार्ड अपने नाजुक हाथों में उठाया और असफंद खान का वो बारोब चेहरा, इसकी गहरी सुरमई आंखें और जहाज की वो जानदार सरगोशी। इस वक्त तो तुम कहीं और ही बैठी हो। मिशा के जहन के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह चलने लगी। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि वह शख्स जितना मगरूर दिखता था, इसके वजूद का हज़ार इतना ही महफूज और गैरतमंद था, जिसने इसे एयरपोर्ट पर भी गिरने से बचाया था। अगली सुबह जब मिशा की आंख खुली तो इसकी पुप्पो शाइस्ता बगैर दस्तक दिए इसके कमरे में दाखिल हुई। इनके हाथ में एक इंतहाई मॉडर्न, चमकदार और मगरबी अंदाज का महंगा लिबास था। मिशा बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज रात दुबई के एक 7 स्टार होटल में बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है, जहाँ दुबई के तमाम अरबपति बिजनेस टाइकून्स आ रहे हैं। मैंने तुम्हें वहाँ अपने साथ लेकर जाना है ताकि तुम्हारी आला तालीम के लिए कुछ बड़े लोगों से बातचीत हो सके। पुप्पा ने अयारी से मुस्कुराते हुए वो लिबास बेड पर रखा। मिशा ने जब इस लिबास की बेपर्दगी देखी तो इसका चेहरा गैरत से सुर्ख हो गया। पुप्पो, मैं ये लिबास हरगिज़ नहीं पहनूंगी। मेरे दादा जान ने मुझे हमेशा हया और पर्दे की तलकीन की है। मैं अपने पिंड के साथ सादा सूट और चादर में ही जाऊंगी, मिशा ने अज़म से कहा। पुप्पो के चेहरे पर एक नागवारी उभरी, मगर इन्होंने अपनी अयारी पर काबू पाया। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, बस तैयार हो जाना। पुप्पो शाइस्ता असल में अरहम नामी एक बदनाम और अमीर बिजनेसमैन से भारी कर्जा ले चुकी थी और वो मिशा की मासूमियत और हुस्न का सौदा करके अपना वो कर्जा उतारना चाहती थी। शाम के वक्त जब वो होटल की शानदार और बड़ी पार्टी में पहुंचे तो हर तरफ हीरों और लाइट्स की चमक थी। मिशा ने अपनी बड़ी सी चादर में खुद को लपेट रखा था, जिसकी वजह से वो वहाँ मौजूद मॉडर्न लड़कियों में बिल्कुल अलग और एक पाकीज़ा हूर की तरह दिखाई दे रही थी। पुप्पो इसे लेकर वीआईपी टेबल पर बैठी, जहाँ अरहम पहले से मौजूद था। इसने जैसे ही मिशा की मासूमियत और इसके चेहरे का गुलाबी निखार देखा, इसकी याश आंखें लुट-पट आ गईं। वाह शाइस्ता बेगम, आपने अपना वादा पूरा कर दिया। ये लड़की वाकई एक अनमोल हीरा है। अरहम ने घटिया अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना हाथ मिशा की तरफ बढ़ाया। हेलो ब्यूटीफुल, मैं अरहम हूँ। मिशा खौफ और तौहीन के एहसास से कांप उठी और पीछे हटने लगी। अरहम ने बदतमीजी की इंतहा करते हुए मिशा का नाजुक बाजू पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अचानक हाल के बड़े लोहे के दरवाजे बैकवक्त खुले और पूरे हाल में एक गहरी और हौलनाक खामोशी छा गई। अचानक हाल के बड़े लोहे के दरवाजे बैक वक्त खुले और पूरे हाल में एक गहरी और हौलनाक खामोशी छा गई। हाल के संगे मरमर के फर्श पर भारी मिलिट्री बूट्स की कड़कदार आवाज़ गूंजी और ब्लैक 3 पीस सूट पहने, हाथों में कीमती घड़ी सजाए, अपनी रवायती नवाबी जलाल और चट्टान जैसे मजबूत वजूद के साथ असफंद खान दुरानी अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे 4 गार्ड्स का हजूम था। असफंद खान की गहरी और सर्द सुरमई आंखें जैसे ही हाल के वस्त में खड़ी लरसी हुई मिशा और इसका बाजू पकड़ने की कोशिश करते हुए अरहम पर पड़ी। असफंद के चेहरे पर एक होलनाक और खूंखार पठान का जलाल उतर आया, जिसने पूरी महफिल के खून को मंजमद कर दिया। असफंद खान दुरानी के कदमों की आहट और उसके चेहरे का होलनाक जलाल देखकर पूरे हाल की मौसीकी दम तोड़ गई थी और वहां मौजूद दुबई के बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सांसें हलक में अटक गई थीं। अरहम, जो अब तक अपनी अमीरी के घुमंड में अंधा होकर मिशा का नाजुक बाजू पकड़ने की कोशिश कर रहा था, असफंद को अपनी तरफ बढ़ता देखकर नादानिस्ता तौर पर 3 कदम पीछे हट गया और इसका हाथ हवा में ही मंजमद हो गया। मिशा ने जब हजूम को चीरते हुए असफंद खान के इस बारोब और चट्टान जैसे वजूद को देखा तो इसकी आंखों से तौहीन के बहते हुए आंसू एकदम रुक गए और इसके कांपते हुए वजूद को जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मिल गया। असफंद की सुरमई आंखें इस वक्त गुस्से से सुर्ख हो रही थीं और इसकी नजरें सीधी अरहम के चेहरे पर बेबस थीं, जैसे वो इसे वहां जिंदा दफन कर देगा।
ارحم لگتا ہے تمہاری زندگی کے دن اب پورے ہو چکے ہیں جو تم نے دورانی کی نظروں کے سامنے اس کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی۔ اسفند خان کی کڑک دار اور باروب آواز پورے حال میں کسی دھماکے کی طرح گونجی جس نے ارحم کے چہرے کا رنگ ایک ہی پل میں اڑا دیا۔ ارحم نے گھبراہٹ میں اپنے لرزتے ہوئے لبوں کو کھولا۔ سر، اسفند سر، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی آپ سے وابستہ ہے۔ وہ خوف کے مارے ہانپنے لگا۔ اسفند خان نے ارحم کو ایک حقارت امیز نظر سے دیکھا اور پھر ارحم کے بالکل قریب جا کر اس کے کان میں دھیمی مگر انتہائی سرد آواز میں بولا، اگلی بار اگر تمہارا یہ ناپاک ہاتھ اس لڑکی کی طرف بڑھا تو یاد رکھنا دبئی کے سمندر میں تمہاری لاش ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند کی سیدھی دھمکی پر ارحم کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ بنا کچھ بولے سر جھکا کر حال کے پچھلے دروازے سے ایسے بھاگا جیسے کوئی چوہا شیر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ پھپھو شائستہ جب تک اپنی عیاری کے جال بن رہی تھی، اسفند خان کا یہ جلال دیکھ کر صدمے سے گونگی ہو چکی تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پنڈ کی یہ سادہ لڑکی دبئی کے سب سے بڑے کنگ میں کان کے دل اور غیرت پر کیسے راج کرنے لگی۔ اسفند خان نے ایک نظر پھپھو شائستہ پر ڈالی جن کی آنکھوں میں چاپلوسی اور مکارانہ خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے مڑا اور میشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میشا نے حیا اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنا سر مزید جھکا لیا اور اپنے گیلے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسفند خان نے دیکھا اس معصوم لڑکی کا پورا وجود اب بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں میشا کے لیے بے پناہ اور سچی انسانی تڑپ جاگ اٹھی۔ اسے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک انتہائی قیمتی اور ریشمی رومال نکالا اور بہت نرمی سے میشا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا یہ رومانوی انداز وہاں موجود ماڈرن لڑکیوں کے دلوں کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے تم سے ایئرپورٹ پر کہا تھا نادان لڑکی کہ یہ دبئی ہے، یہاں تمہارے گاؤں جیسا تقدس نہیں۔ اپنا خیال رکھنا سیکھو یا پھر کسی محافظ کا ہاتھ تھام لو۔ اسفند نے نہایت گہرے مخمور اور مدھم لہجے میں سرگوشی کی جس نے میشا کے دل کی رفتار کو پھر 120 کے پار پہنچا دیا۔ اسفند نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جنہوں نے فوراً میشا اور اس کے پھپھو کو ہال کے VIP ایگزٹ کی طرف راستہ دیا تاکہ وہ بحفاظت باہر نکل سکیں۔ میشا گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے نادانستگی میں پلٹ کر دیکھا۔ اسفند خان ہال کے بڑے لوہے کے دروازے کے پاس کھڑا بلیک سوٹ میں اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی وہ سرمئی آنکھیں چاند کی روشنی میں اور بھی زیادہ پراسرار اور سحر انگیز لگ رہی تھی جن کا نشان اب میشا کا معصوم دل بن چکا تھا۔ جب وہ واپس پارٹن پر پہنچے تو لاؤنج میں دانیال پہلے سے موجود تھا۔ اس نے جیسے اپنی ممی کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھا تو الجھ گیا۔ ممی کیا ہوا؟ آپ ارحم کے ساتھ ڈیل فائنل کر کے آئی یا نہیں؟ دانیال نے ہر درمی سے پوچھا۔ پھپھو نے غصے اور خوف سے اپنا ہینڈ بیگ میز پر پٹکا۔ خاک ڈیل فائنل ہوئی؟ اس لڑکی کی قسمت تو آسمان کو چھو رہی ہے۔ دبئی کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اسفند خان درانی اس کے لیے ارحم کو جان سے مارنے پر تل گیا تھا۔ دانیال اب ہمیں بہت سنبھل کر چلنا ہوگا۔ پھپھو کی یہ بات سن کر دانیال کی آنکھوں میں میشا کے لیے حسد اور ایک نیا گھٹیا انتقام جاگ اٹھا کہ وہ کسی بھی طرح اس پنڈ کی حور کو حاصل کر کے اسفند خان کے تکبر کو مٹی میں ملائے گا۔ میشا اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اسفند کا دیا ہوا وہ خوشبودار رومال تھا جس سے اسفند کے پرفیوم کی سحر انگیز مہک آ رہی تھی۔ اس نے وہ رومال اپنے چہرے سے لگایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سوچا کہ اس اجنبی شہر میں جہاں اس کے اپنے رشتے دار اس کا سودا کرنے چلے تھے وہاں وہ مغرور پٹھان اس کی عزت کا سب سے بڑا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ پھپھو شائستہ اور دانیال کا بدلا ہوا رویہ میشا کے معصوم دل کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ اب دن کا بیشتر حصہ خود کو کمرے میں بند رکھ کر گزارتی۔ دانیال کی نظروں کی ہوز اور پھپھو کی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی عیاری اب اس پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ اگلی ہی شام جب پھپھو کسی کام سے باہر گئیں تو دانیال نے موقع پا کر ہر درمی کی انتہا کر دی۔ اس نے گاؤں کی اس حور کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے میشا کے کمرے کا لاک کسی طرح باہر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میشا جو بیڈ پر بیٹھی جائے نماز سمیٹ رہی تھی دانیال کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھی اور دیوار سے جا لگی۔ دانیال بھائی باہر نکلے یہاں سے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ میشا نے اپنے دوپٹے کو اپنے وجود کے گرد مزید کستے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ دانیال نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور اس کے قریب بڑھا۔ ارے کب تک بھائی بھائی کا ڈرامہ کرو گی میشا؟ اسفند خان درانی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، وہ دبئی کا راجہ ہے۔ تم جیسی گاؤں کی لڑکیوں کو وہ صرف وقت گزاری کے لیے استعمال کرتا ہے، اصل میں تم میرے ہی لائق ہو۔ یہ کہتے ہوئے دانیال نے بدتمیزی سے میشا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جھٹکا مارا۔ میشا نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور دانیال کو پیچھے دھکیل کر بجلی کسی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ بغیر چپل اور بنا چادر کے صرف اپنے سادہ سوٹ میں اپارٹمنٹ کا مین دروازہ کھول کر باہر سڑک کی طرف دوڑ پڑی۔ باہر دبئی کی سڑکوں پر اس وقت تیز طوفانی بارش اور کڑکدار بادلوں کا راج تھا۔ سڑکیں پانی سے بھر چکی تھی اور تیز ہوا میشا کے کھلے بالوں کو بری طرح اڑا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے ننگے پاؤں
पैर सड़क पर भाग रही थी। इसका पूरा वजूद मिट्टी और पानी से लथपथ हो चुका था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजनबी और बेरहम शहर में कहाँ जाए। इसी वक्त इसकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर पड़ी। इसे अचानक याद आया कि इसके हाथ में असफंद खान का वो सुनहरी कार्ड मौजूद था जो वो जल्दी में अपने साथ ले आई थी। इसे कांपते और जमते हुए हाथों से बॉक्स के अंदर असफंद का पर्सनल नंबर डायल किया। इसका दिल एक बार फिर 120 की रफ्तार से धड़क रहा था कि क्या वो मगरूर पठान इसकी कॉल उठाएगा। दूसरी तरफ सिर्फ 2 बहस के बाद एक भारी बारोब और परेशान मर्दाना आवाज़ गूंजी। यस, असफंद खान स्पीकिंग। कौन है? मिशा ने जैसे ही असफंद की वो जानदार आवाज़ सुनी, इसके जब्त का बंधन टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। असफंद सर, मुझे बचा लें। दानियाल ने मेरे साथ, मैं सड़क पर हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिशा की यह तड़पती हुई सिसकी सुनते ही फ़ोन की दूसरी तरफ एक हौलनाक खामोशी छा गई और फिर असफंद की गरेजार आवाज़ आई। मिशा, कहाँ हो तुम? लोकेशन बताओ मुझे। अपनी जगह से मत हिलना, तुम्हारा मुहाफिज पहुँच रहा है। बारिश की तेज़ बूंदें मिशा के चेहरे पर गोलियों की तरह लग रही थी और वो फ़ोन बोत के अंदर सिमट कर बैठी असफंद का इंतज़ार कर रही थी। इसका पूरा वजूद ठंड से बुरी तरह काँप रहा था। चंद मिनटों के बाद सड़क के दूर से तेज हेडलाइट्स की चमक अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी और एक चमकती हुई ब्लैक लैंड क्रूजर तूफानी रफ्तार से सड़क पर पानी उड़ाती हुई ठीक बूथ के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और ब्लैक लेदर जैकेट पहने अपने रवायती नवाबी जलाल और गुस्से से सुरमई आंखों के सामने असफंद खान दुरानी बाहर निकला। इसके चेहरे के तासुरात इस वक्त इतने हौलनाक थे कि कोई भी इसे देखकर काम जाता। असफंद ने जब अपनी मासूम पाकीज़ा मिशा को इस हाल में देखा, नंगे पैर बारिश में भीगी हुई, मिट्टी से लथपथ और खौफ से सहमे हुए, तो इसके पठान गैरत और मोहब्बत का तूफान हदें पार कर गया। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ बूथ के अंदर दाखिल हुआ। इसने बिना कुछ बोले नायतवालाना नरमी से मिशा के लरसे वजूद को अपनी मजबूत कसरती बाहों में उठा लिया। मिशा ने जैसे खुद को असफंद के चौड़े और गर्म सीने के सहार में पाया, इसने अपने दोनों हाथ इसकी जैकेट पर जमा दिए और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी, जहाँ से दुनिया का सबसे महफूज एहसास मिल रहा था। असफंद ने इसे गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया, गाड़ी का हीटर ऑन किया और अपनी महंगी जैकेट उतारकर मिशा के गीले कंधों पर फैला दी, जिससे असफंद के परफ्यूम की वही जानदार महक मिशा के हवासों पर छाने लगी। गाड़ी दुबई के पोश तरीन इलाके में वाक़ असफंद खान की शाही और आलीशान पठान विला के बड़े लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। असफंद मिशा को गोद में उठाए अंदर लाउंज में लाया, जहां इसकी बूढ़ी माँ बीजी तस्बीह पढ़ रही थी। बीजी मिशा की यह हालत देखकर तड़प उठी। असफंद बेटा, ये कौन है और इस मासूम बच्ची की यह हालत किसने की? असफंद ने मिशा को सोफे पर बिठाया और बीजी के पास जाकर नहायत संजीदगी से बोला, बीजी, ये दुरानी खानदान की इज्जत है। इसके अपनों ने इसका सौदा करना चाहा, पर अभी असफंद खान के असार में है। अब इसे अंदर ले जाएं, उसके कपड़े तब्दील करवाएं। मिशा जब असफंद की माँ के दिए हुए एक खूबसूरत पठानी लिबास में तैयार होकर बाहर आई तो इसका गुलाबी रंग इस लिबास में और फिर निखर जक्का था। असफंद किचन से खुद अपने हाथों से गर्म सूप का प्याला बनाकर लाया था और सोफे पर मिशा के बिल्कुल सामने बैठ गया और चम्मच से सूप इसके लबों के करीब लाया। मिशा ने शर्म से अपनी पलकें झुकाईं और धीमे से बोली, सर, मैं खुद ही पी लूँगी। मगर असफंद की गहरी सुरमई आंखों में इस वक्त एक अजीब रोमानवी हठधर्मी थी। खामोश मिस मिशा, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, यहाँ सिर्फ असफंद खान का हुक्म चलेगा। इसकी इस मध्यम मगर जानदार सरगोशी पर मिशा का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। वो इस मगरूर पठान के इस रोमानी और देखभाल करने वाले रूप के शहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो रही थी, जहाँ इसके दिल की धड़कनें अब असफंद के नाम का वेद करने लगी थी। के खूबसूरत लाउंज में धीमी लाइट्स की रोशनी फैली हुई थी और मिशा असफंद खान की इस रोमानवी हठधर्मी के सामने बिल्कुल लाजवाब होकर बैठ गई थी। असफंद ने नहायत प्यार और ध्यान से सूप का एक चम्मच मिशा के लबों से लगाया और जब मिशा के गालों पर हया की सुर्खी गहरी होने लगी तो असफंद के लबों पर भी एक सहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। सूप खत्म करने के बाद असफंद ने प्याला मेज पर रखा और उठने लगा, मगर मिशा ने नादानिस्गी में इसकी कमीज के आस्तीन को अपनी नाजुक उंगलियों में पकड़ लिया। असफंद एकदम रुका और पलटकर इसकी मासूम आंखों में झांका, जहां अब भी हल्का सा खौफ बाकी था। सर, पुप्पो और दानियाल मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो पुलिस को बता देंगे। मिशा की आवाज़ में लर्जिश थी। असफंद ने इसके खौफ को भांपते हुए अपना बड़ा और गर्म हाथ मिशा के लरसे हाथ पर रख दिया। इसका ये लिम्स मिशा के पूरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ा गया। मिशा, असफंद खान के विला की ऊंची दीवारों को पार करने की जरूरत दुबई की पुलिस की भी नहीं कर सकती। तुम यहाँ बीजी के पास बिल्कुल महफूज हो, अब सुकून से सो जाओ।
اس نے انتہائی جاندار اور باروب لہجے میں کہا۔ میشا نے اس بات میں سر ہلایا اور بیجی کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئی، جہاں پہلی بار اسے ایک پرسکون اور گہری نیند آئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ باہر حال میں اس کا محافظ جاگ رہا ہے۔ اگلی صبح ابھی سورج کی پہلی کرن نکل ہی رہی تھی کہ ویلا کے بڑے لوہے کے گیٹ پر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ پپو، شائستہ اور دانیال دو مقامی پولیس افسران کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ دانیال کے چہرے پر مکارانہ فتح کی مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ قانون کا استعمال کر کے وہ اسفند خان کو دبا لے گا۔ شور سن کر اسفند خان گرے کلر کا کلف لگا پٹھانی کرتا شلوار پہنے اپنی روایتی نوابی تکبر اور سرد مہری کے ساتھ باہر پورچ میں آیا۔ اس کے پیچھے اس کے 4 مسلح گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ مسٹر اسود خان، ہماری لڑکی میشا آپ کے گھر میں چھپی ہوئی ہے، یہ گواہ کا کیس ہے، پولیس کو تلاشی لینے دیں۔ پپو شائستہ نے چاپلوسی اور دھمکی کے ملے جلے لہجے میں اونچی آواز میں کہا۔ اسود خان کے چہرے پر ایک ہولناک اور خونخوار پٹھان کا جلال ابھر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی اتنی سختی سے بھینچی کہ اس کی کلائی کی رگیں تن گئیں۔ شائستہ بیگم، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم ایک عورت ہو۔ اسفند کی کڑکدار آواز نے وہاں موجود پولیس افسران کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دانیال نے آگے بڑھنے کی جرات کی۔ قانون سب کے لیے برابر ہے اسفند خان، تم کسی کی لڑکی کو زبردستی اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، ہمیں میشا کو دیکھنا ہے۔ دانیال کی سرد گرمی پر اسفند نے ایک ایسی سرد اور قاتلانہ نظر اس پر ڈالی کہ دانیال کا پورا وجود اندر سے کانپ اٹھا۔ اسی لمحے ولا کا بڑا ہلکا دروازہ کھلا اور بیجی میشا کا ہاتھ تھامے باہر آئیں۔ میشا نے خوبصورت لائٹ پنک کلر کا پٹھانی چادر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا، مگر اس نے جیسے اسفند کے چٹان جیسے وجود کو دیکھا، وہ سیدھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر کہا، مس میشا، کیا یہ شخص آپ کو زبردستی یہاں لے کر آیا ہے؟ میشا نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی انگلیوں نے اسفند کے کرتے کا کونا جکڑ لیا۔ اسفند خان نے گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک سرکاری مہر لگا ہوا بریف کیس نما فولڈر نکالا اور اسے پولیس افسر کے سامنے پٹک دیا۔ یہاں زبردستی نہیں آئی افسر، میشا بھاگی نہیں ہے، وہ میری منقوہ ہے۔ اسفند کی اس بار افسر گوشی پر وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے۔ پھوپھو، شائستہ اور دانیال تو جیسے صدمے سے پاگل ہو گئے۔ کیا نکاح؟ یہ کب ہوا؟ فولڈر کے اندر راتوں رات قانونی طور پر تیار کروایا گیا آفیشیل نکاح نامہ موجود تھا، جس پر میشا کے دستخط اور اسفند خان کا نام درج تھا۔ اصل میں اسفند نے میشا کی عزت اور تحفظ کے مستقل کرنے کے لیے رات کو ہی اپنے خاندانی قاضی کو بلا کر یہ قدم اٹھایا تاکہ کوئی اس کی پاکیزگی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ پولیس افسر نے نکاح نامہ دیکھا، اسفند کو سیلوٹ کیا اور پھوپھو شائستہ کی طرف مڑا۔ معذرت خان صاحب، یہ آپ کا ذاتی خاندانی معاملہ ہے۔ پولیس افسران فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے اور پھوپھو اور دانیال بھی ذلت اور نامرادی کے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ سب کے جانے کے بعد میشا نے نم آنکھوں کے ساتھ اسفند کو دیکھا۔ اس کا دل فخر اور حیرت کے ایک انوکھے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ سر، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے اتنا بڑا نام میرے جیسی غریب لڑکی کے ساتھ جوڑ دیا، میشا نے ریسلی آواز میں پوچھا۔ اسفند خان دھیمے قدموں سے اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف میشا کے لیے ابدی اور سچا پیار چمک رہا تھا۔ اسے جھک کر میشا کے سر پر بہت پاکیزگی سے لب رکھے۔ میشا، میں نے تم سے کہا تھا نا، جب تک اسفند خان زندہ ہے وہ تمہارے حیا پر کوئی آنچ نہیں گانے دے گا۔ اب تم صرف میری مہمان نہیں ہو، تم اسفند خان کے دل اور اس کے اس شاہی ولا کی قانونی مالکن ہو۔ اسفند کا یہ جاندار اور لافانی اعتراف محبت میشا کے معصوم دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ ولا کے پورچ میں دھوپ اب پوری طرح پھیل چکی تھی، مگر وہاں پھیلا سحر انگیز اور رومانوی ماحول میشا کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اسفند خان کی اس پاکیزہ سرگوشی اور ماتھے پر دیے گئے لمس نے میشا کے دل کے تمام ارمانوں کو جیسے ایک نئی زندگی دے دی۔ وہ شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں میں چادر کا پلو دبائے واپس بیڈ روم کی طرف بھاگی، جہاں بیجی پہلے سے موجود تھی اور اس کے چہرے پر اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر ایک دلی سکون اور خوشی چمک رہی تھی۔ بیجی نے آگے بڑھ کر میشا کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ میری پیاری بچی، تم نے میرے اس سنگ دل اور مغرور بیٹے کو ایک ہی پل میں بدل دیا۔ میں نے اسفند کی آنکھوں میں کبھی کسی کے لیے اتنی تڑپ اور فکر نہیں دیکھی جتنی آج تیرے لیے دیکھی ہے۔ خدا تم دونوں کو بری نظر سے بچائے۔ میشا نے بیجی کے سینے سے سر لگایا۔ اس کا دل اب بھی اسفند خان کے نام پر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کل تک دبئی کی سڑکوں پر ننگے پیر ہو رہی تھی، وہ آج دورانی خاندان کی عزت بن چکی تھی۔
اگلے چند دن میشا کے لیے کسی خوبصورت خواب جیسے تھے۔ اسفند خان بظاہر اپنے بزنس کاموں میں مصروف رہتا، مگر اس کی ہر سوچ اب میشا کے گرد گھومنے لگی۔ وہ روزانہ صبح آفس جانے سے پہلے خود ہی بی جی کے کمرے میں آتا، جہاں میشا ناشتے کی ٹرے سجا رہی ہوتی، اور اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے میشا کے سراپے کا طواف کرتا۔ میشا جب بھی اسفند کو اپنے سامنے دیکھتی، اس کی لمبی بلکہ نادانستگی میں جھک جاتی، اور وہ چائے کا کپ اسفند کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ اسفند چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بہت جان بوجھ کر اپنی مردانہ مضبوط انگلیوں کو میشا کے نازک پوروں سے مس کرتا، جس سے میشا کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ جاتا، اور وہ شرما کر وہاں سے کچن کی طرف بھاگ کھڑی ہوتی۔ اسفند کے لبوں پر اس کے اس معصوم حیا پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آتی۔ اسفند نے میشا کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کروانے کے لیے دبئی کے سب سے بڑے اور نامور گرلز کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ میشا جب پہلے دن کالج آنے کے لیے تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے لائٹ گرین کلر کا ایک انتہائی خوبصورت اور سادہ پٹھانی سوٹ پہن رکھا تھا، اور سر پر بڑی سی چادر اوڑھ کر تھی، جس میں اس کا معصوم چہرہ کسی چودھری کے چاند کی طرح دھمک رہا تھا۔ پورچ میں اسفند خان اپنی چمکتے ہوئے بلیک لینڈ کروزر کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بلیک کلف لگا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا تھا، جس میں اس کا نوابی جلال دیدنی تھا۔ سر، ڈرائیور کہاں ہے؟ میشا نے پوچھ میں کسی اور کو نہ پا کر دھیمے سے پوچھا۔ اسفند نے گاڑی کا اگلی سیٹ کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے کھولا اور میشا کے بالکل قریب جھک کر اپنی بھاری مخمور آواز میں کہا، مسز اسفند خان درانی، جب تک تم دبئی میں ہو تمہارا یہ شوہر ہی تمہارا ڈرائیور ہے اور تمہارا محافظ بھی۔ اب خاموشی سے اندر بیٹھو۔ میشا نے حیرت اور بے پناہ خوشی سے اسفند کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسفند خود گاڑی سٹارٹ کر کے کالج کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے رہا اور دوسرے ہاتھ سے نادانستگی میں میشا کا بائیں ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں جکڑے رہا، جیسے وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہو یہ لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کے حصار میں ہے۔ میشا کی کالج کی زندگی بہت پرسکون اور شاندار گزر رہی تھی۔ اسفند خان روزانہ خود اسے کالج چھوڑنے جاتا اور خود ہی واپس لینے آتا۔ کالج کی تمام لڑکیاں میشا کے اس باروبر ہینڈسم شوہر کو دیکھ کر رشک کرتی۔ ایک رات دبئی میں شدید گرمی کے بعد اچانک موسم بدلا اور تیز کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ولا کی لائٹ چلی گئی اور باہر تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ کڑکدار بجلی چمکنے لگی۔ میشا کو بچپن ہی سے اندھیرے اور بجلی کے کڑکنے سے شدید خوف آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر چادر تانے سمٹی بیٹھی تھی کہ اچانک بادلوں کا ایک ہولناک دھماکہ ہوا، جس سے پورے ولا کے شیشے لرز اٹھے۔ میشا خوف کے مارے زور سے چیخی اور اپنے بیڈ سے اتر کر اندھیرے میں ننگے پیری ہال کی طرف بھاگی۔ اسے اس وقت صرف اسفند خان کا وہ چوڑا اور گرم سینہ یاد آ رہا تھا، جہاں اسے دنیا کا سب سے بڑا تحفظ ملتا تھا۔ وہ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈتی ہوئی جیسے ہی اسفند خان کے ماسٹر بیڈ روم کے دروازے کے قریب پہنچی، ادھر سے اسفند پھر ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ لیے میشا کو ہی دیکھنے باہر نکل رہا تھا۔ میشا نے بنا کچھ دیکھے، بنا کچھ سمجھے ایک بار پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسفند کے چوڑے اور کسرتی وجود پر ڈائیو لگائی اور اپنے ہاتھوں دونوں مکملی باز اس کے گردن کے ایسے جکڑ لیے جیسے کوئی اپنی زندگی کی آخری پناہ گاہ کو تھام لیتا ہے۔ اسفند خان جب اپنی اس معصوم لرزتی ہوئی چاندنی کو اندھیرے میں اپنے ساتھ اتنے جنون انداز میں چپکے ہوئے پایا تو اس کے پورے وجود میں محبت کا ایک ایسا طوفان جاگ اٹھا جس نے اس کے تمام ضبط کے بندھنوں کو توڑ دیا۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور اپنے دونوں بازو میشا کی نازک کمر کے گرد پھیلا کر اسے زمین سے 2 انچ اوپر اٹھا لیا اور اسے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ بالکل پیوست کر لیا۔ اللہ جی، مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اسفند۔ میشا اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے روتے ہوئے دھیمے سے پکار رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا اس نے اسفند کو سر کہنے کی بجائے اس کے نام سے پکارا تھا۔ اسفند کے دل کے تار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بری طرح چھڑ گئے۔ اسے اپنا چہرہ میشا کے بالوں کے ریشمی گچھوں میں چھپایا، جہاں سے چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، اور اپنے لب میشا کے کان کے بالکل قریب لاتے ہوئے انتہائی گہرے مخمور اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ میشا، جب تک اسفند خان کا یہ دل دھڑک رہا ہے، اس کے یہ بازو تمہارے گرد ہیں، کائنات کی کوئی کڑک، کوئی اندھیرا، کوئی خوف تمہارا حال بحال بھی پھیکا نہیں کر سکتا۔ تم میری کائنات ہو میشا۔ اندھیرے کے اس رومانوی سہار میں میشا کا رونا ایک دم رک گیا۔ اسے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا تو کھڑکی سے آنے والے چاند کی مدھم روشنی میں اسفند کا وہ وجیز چہرہ اور اس کی سرمئی آنکھیں میشا کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ دونوں دل اس رات ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم ہو گئے۔ اندھیرے اور چاندنی کے اس حسین ملاپ نے میشا اور اسفند کے بیچ کی تمام دوریاں ہمیشہ کے لیے مٹانے کی کوشش کی۔ میشا اب بھی اسفند کی کسرتی باہوں کے حصار میں تھی اور اس کا معصوم دل اسفند کے دل کی تیز جاندار دھڑکنوں کو اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی بجلی واپس آئی اور پورے ولا میں تیز روشنی پھیلی، میشا کو اپنی حالت کا اندازہ ہوا اور اس کے گالوں پر شرم و حیا کی گہری سرخی توڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ اسفند کی گردن سے ہٹائے اور نیچے اترنے کی کوشش کی، مگر اسفند کی رومانوی ہٹ درمی اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ اس نے میشا کی نازک کمر پر اپنے بازو کی گرفت کو ڈھیلا کرنے کی بجائے اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا
असफन अब तो लाइट भी आ गई है, प्लीज मुझे जाने दे, बीजी जाग जाएंगी। मिशा ने हया से अपनी लंबे पलकें झुकाई हुए धीमी और इसीलिए आवाज में इल्तिजा की। इसका सांस असफन के चेहरे को छू रहा था। असफन खान ने अपनी गहरी सुरमई आंखों में उतरी मखमूर खुमारी के साथ मिशा के मासूम चेहरे का तवाफ किया और उसके कान के बिल्कुल करीब झुककर धीमे से सरगोशी की। मिसिज असफन खान दुरानी, अब इस दिल के एहसास से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी कायनात हो, और अपनी कायनात को खुद से दूर करना असफन के बस में नहीं। असफन का ये जानदार और लाफानी अंदाज मोहब्बत मिशा के पूरे वजूद को पिघलाने के लिए काफी था। इसने शर्मा कर अपना चेहरा असफन के चौड़े सीने में छुपा लिया। मिशा रोजाना सुबह जल्दी उठकर बीजी के साथ किचन संभालती, मगर अब इसकी नजरें हर पल लाउंज के इस रास्ते पर लगी होती जहां से असफन खान ने आना होता था। एक सुबह जब मिशा किचन में अकेली उबलती हुई चाय में इलायचियां डाल रही थी, असफन खान ब्लैक कलर का कलफ लगा कुर्ता पजामा पहने नहायत खामोशी से किचन में दाखिल हुआ। और इससे पहले कि मिशा कुछ समझ पाती, इसने पीछे से बहुत नरमी और अपने मजबूत बाजुओं मिशा की कमर के गिर्द फैलाकर इसे अपने सीने से लगा लिया। मिशा के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा, मेरा मतलब है असफन सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने घबरा कर कहा, मगर असफन ने इसके माथे पर अपने लब रखकर इसकी बात का रुख मोड़ दिया और किचन की फिजा इसकी मोहब्बत की खुशबू से महक उठी। जहाँ विला के अंदर मोहब्बत के खूबसूरत रंग भर रहे थे, वहीं फिला की ऊंची दीवारों से बाहर मिशा के पुप्पो का याश बेटा दानियाल हसद और इंतकाम की आग में चल रहा था। पुलिस कानून के सामने मुंह की खाने के बाद इसका घटिया तकब्बुर बुरी तरह टूट चुका था। वो असफन खान को सड़क पर लाने और मिशा को हासिल करने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इससे असफन खान के बिजनेस के हरीफों और दुश्मनों से राब्ता किया जो दुबई की मार्केट में दुरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बादशाहत को खत्म करना चाहते थे। इन्होंने मिलकर असफन की जिंदगी को निशाना बनाने का एक होलनाक और खुफिया प्लान तैयार किया। दानियाल जानता था जब तक असफन रास्ते से नहीं हटेगा मिशा तक नहीं पहुंच सकता। शाम के वक्त मिशा कॉलेज से वापस आई तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि इसके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत शानदार आया। वो ये खुशखबरी सबसे पहले असफन को सुनाना चाहती थी, मगर मुलाजिम ने बताया खान साहब एक इंतहाई जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए अपने लैंड क्रूजर में शहर से दूर एक फैक्ट्री साइट पर गए हैं। मिशा ने अपने कमरे में जाकर असफन को सरप्राइज देने के लिए खूबसूरत सफेद रंग का लिबास पहना, मगर जैसे वो लाउंज में आई इसकी नजर दानियाल के पुराने दोस्त पर पड़ी जो विला के बाहर कार से बहस कर रहा था और इसके हाथ में एक कागज था। मिशा नादानिसी में पोच की तरफ बढ़ी तो इसने शख्स को फोन पर कहते सुना, हाँ दानियाल, काम हो गया, असफन खान इसी रास्ते से वापस आएगा जहाँ तुमने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है और आगे बारूद का ट्रक खड़ा है। आज असफन खान दुरानी का नामो निशान मिट जाएगा। दानियाल के दोस्त के मुंह से होलनाक साजिश सुनते ही मिशा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसका दिल 120 की रफ्तार से भी तेज धड़कने लगा। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप उठा। इसका वो मुहाफिज जो इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था इस वक्त मौत के मुंह में जा रहा था। मिशा ने एक सेकंड का भी तामुल नहीं किया। इसे अपनी जान की परवाह किए बगैर पोर्च में खड़ी एक दूसरी सरकारी गाड़ी चाबी उठाई जो गार्ड की थी और जिंदगी में पहली बार स्टीयरिंग संभालते हुए गाड़ी को तूफानी रफ्तार से विला के गेट से बाहर निकाल दिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे असफन को बचा ले, अगर इससे कुछ हुआ तो मिशा मर जाएगी। वो तूफानी रफ्तार से हाईवे की तरफ बढ़ रही थी जहाँ इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और इम्तिहान इसका मुंतजिर था। हाईवे पर शाम के धुंधलाहट फैल चुका था और तेज रफ्तार गाड़ियां सड़क पर साएं साएं करती गुजर रही थी, मगर मिशा की गाड़ी तूफानी रफ्तार से इन सबको चीरती आगे बढ़ रही थी। जिंदगी में पहली बार स्टीयरिंग संभालने वाली इस मासूम लड़की के हाथों में इस वक्त वो मजबूती और महारत आ चुकी थी जो सिर्फ अपने सच्चे इश्क की मौत को मुंह से निकालने के जुनून में आती है। इसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था जिसके खूबसूरत सफेद लिबास को भिगो रहा था, मगर इसकी नजरें सिर्फ सामने लगे हाईवे के तवील सड़क पर टिकी हुई थी। या अल्लाह मेरे असफन को कुछ मत होने देना, या अल्लाह मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, आज अपने पाकीज़ा निकाह के मान का वास्ता मेरे मुहाफिज को बचा ले। और वो रोते हुए मुसलसल दुरूशी पड़ रही थी और इसका दिल 120 की रफ्तार के भी पार कर रहा था। दूर सड़क के मुंह पर असफन खान की चमकती हुई ब्लैक लैंड क्रूजर सुकून से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। वो फैक्ट्री की मीटिंग खत्म करके वापस आ रहा था और उसके होंठों पर एक धीमी सी रोमानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह रास्ते में मिशा के लिए इसका पसंदीदा चमेली के फूलों का गजरा खरीद चुका था जिसके डैशबोर्ड में रखा महक रहा था। असफन बिल्कुल बेखबर था जैसे वो इस पहाड़ी मोड़ के पार करेगा। ब्रेक फेल होने की वजह से इसकी गाड़ी सीधी सामने खड़े बारूद से लादे ट्रक से जा टकराएगी, जहां दानियाल के गुंडे दूरबीन लिए इसका मौत का तमाशा देखने के लिए खड़े थे। ऐन इसी में मिशा ने दूर से असफन की गाड़ी की मकसूद नंबर को पहचान लिया। इसका दिल धक से रह गया। इसने अपनी गाड़ी हान पर हाथ रख दिया और हाई बीम लाइट जलाकर असफन को रुकने का इशारा करने लगी। असफन ने जब सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी को
पागलों की तरह हॉर्न बजाते और लाइट्स मारते अपनी तरफ आते देखा तो इसने हैरत से अबरू चुकाए, मगर जैसे गाड़ी करीब आई और असफन की नज़र स्टीयरिंग पर बैठी अपनी सफ़ेद पोश हूर पर पड़ी, जिसके हाथ हवा में उड़ रहे थे और चेहरा आंसुओं से गीला था, तो असफन के होश उड़ गए। मीशा, ये यहाँ क्या कर रही है? असफन ने घबरा कर ब्रेक पर पैर मारा, मगर हैंडल बिल्कुल फ्री था। गाड़ी की ब्रेक काम नहीं कर रही थी और असफन की गाड़ी की रफ्तार कम होने की बजाय ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। मीशा ने जब देखा कि असफन गाड़ी नहीं रुक रही तो इसने एक माइक्रो सेकंड का भी तामुल नहीं किया। इसने अपने दादा जान की दी हुई हया और असफन के दिए हुए लाफानी तहफ़्फ़ुज़ को याद किया और अपनी गाड़ी को पूरा घुमाकर असफन की लैंड क्रूज़र के ऐन सामने अड़ा दिया, ताकि वो ट्रक से टकराने के बजाय इसकी गाड़ी से टकरा कर रुक जाए। एक होलनाक और कार देने वाली धमाके के साथ दोनों गाड़ियां आपस में टकराईं और सड़क के किनारे घसीटती चली गई। ट्रक उधर ही खड़ा रह गया, मगर मीशा की गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया और वो अरहान के हिसार को याद करती हुई बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर गई। इसका सफ़ेद जुराब खून के सुर्ख छींटों से रंग चुका था, मगर इसने अपने शोर की जान बचा ली। धमाके की होलनाक आवाज़, सड़क पर टायरों के रगड़ने के बाद एक गहरी और भयानक खामोशी छा गई। असफन खान की गाड़ी एयर बैग्स खुलने की वजह से महफूज रही, मगर इसके सिर पर मामूली चोट आई। इसने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाज़ा झटके से खोला और सामने मीशा की तबाहशुदा गाड़ी को देखा तो इसके पूरे वजूद का खून जैसे जम गया। मीशा! असफन की एक ऐसी वहशाना और तड़पती हुई चीख हाईवे की फिजा में गूंजी, जिसने वहाँ जैसे दानियाल गुंडों के दिलों को भी कपकपा दिया। वो दीवानों की तरह भागता हुआ मीशा की गाड़ी के पास पहुंचा और अपने कसरती हाथों से लोहे का मुड़ा हुआ दरवाज़ा एक ही झटके में तोड़ डाला। अंदर मीशा बेहोश पड़ी थी। इसके माथे से खून की एक बारीक धार बहकर इसके गालों को चूम रही थी और इसका वो सफ़ेद लिबास जिसमें वो असफन को सरप्राइज देना चाहती थी, अब खून से दागदार हो चुका था। असफन ने लरसते हाथों से मीशा के नाजुक वजूद को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे सड़क के किनारे घास पर लटा दिया। इसका नवाबी तकब्बुर, इसका बिजनेस टाइकून वाला घमंड इस वक्त मिट्टी में मिल चुका था। दुबई का राजा इस वक्त फर्श पर घुटनों के बल बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो दिया और मीशा के खूनालूद चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लिए चूम रहा था। मीशा, आंखें खोलो मेरी जान, देखो तुम्हारा असफन बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने शोर को बचा लिया, नादान लड़की। अब अपनी आंखें खोलो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो असफन खान ये पूरी दुनिया जला देगा। विला के गार्ड्स और पुलिस की गाड़ियां भी चंद मिनटों में ही वहां पहुंच गईं। असफन ने किसी को मीशा को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दी। वो खुद इसे अपनी बाहों की मजबूत गर्म असार में उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। दुबई के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू के बाहर असफन खान पिछले 4 घंटों से दीवार से सर टेक लगाए खड़ा। इसका पठानी कुर्ता मीशा के खून से रंगा हुआ था और उसकी गहरी सुरमई आंखें इस वक्त गुस्से, जलाल और अपने इश्क को खोने के खौफ से खून ख्वार हो रही थी। इस वक्त डॉक्टर बाहिर आया खान साहब, मिसेस असफन अब खतरे से बाहर है। इनकी अंदरूनी चोटें गहरी नहीं थी, बस सदमे और खून के बहने की वजह से वो बेहोश थी। आप इनसे मिल सकते हैं। असफन ने गहरा सांस लिया और अपने आंसू साफ करके आईसीयू के अंदर दाखिल हुआ। बेड पर मीशा सफेद चादर ओढ़े लेटी थी। इसके माथे पर सफेद पट्टी बंधी थी, मगर इसका चेहरा अब भी मासूम और पाकीज़ा लग रहा था। जैसे असफन की आहट हुई, मीशा ने आहिस्ता से अपनी लंबी पलकें उठाई और जब अपने सामने अपने शोर को बिल्कुल सही सलामत देखा तो इसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी और इसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। असफन धीमे कदमों से चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब बैठ के किनारे बैठ गया। इसे बिना कुछ बोले मीशा के दोनों नाजुक हाथों को अपने लबों से लगा लिया और एक तवील लिम्स दिया, जिसमें इसके दिल के सारे राज खुलकर सामने आ रहे थे। तुमने अपनी जान दांव पर क्यों लगाई मीशा? तुम जानते हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो असफन खान दुरानी एक जिंदा लाश बन जाता। असफन की आवाज़ में एक सच्चे आशिक का तड़पता हुआ इंसानी करब था। मीशा ने धीमे से अपना हाथ असफन के गाल पर रखा। इसका ये लिम्स असफन के तमाम गुस्से को पिघला गया। असफन, आप मेरे शोहर हैं, आप मेरा मान हैं, आपने मुझसे निकाह किया है। अगर मेरी जान देकर भी आपकी ज़िंदगी बच जाती तो मीशा ये सौदा 100 बार करती। इसकी इस रसीली सरगोशी पर असफन की आंखों में एक होलनाक जलाल दोबारा जाग उठा, मगर इस बार यह जलाल मीशा के लिए नहीं बल्कि दानियाल के लिए था। इसने मीशा का हाथ चुमा और सद लहजे में बोला, मीशा, दानियाल दुरानी की गैरत तो इसकी कायनात पर हाथ डाला है। अब इस दुबई के शहर में दानियाल के गुनाहों का ऐसा हिसाब होगा कि इसकी आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। मेरी प्यारी बेटी, आज असफन खान दुरानी तुम्हें अपनी मलका बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। ये तुम्हारे शोहर की तरफ से तुम्हारी हया का मान है। बीजी ने मुस्कुराकर मीशा के माथे को चूमा। जब मीशा वो पूरी भारी सुर्ख जोड़ा पहनकर माथे पर रवायती झूमर सजाए अपने वकार और मासूमियत के साथ सीढ़ियों से उतरकर लॉन में आई तो वहाँ मौजूद तमाम अज़ीज़ीन और खुद इसके बूढ़े दादा जान की नज़रें इस पर जम गई। दादा जान, जिनको
انہوں نے ادھر بلا لیا تھا۔ دادا جان کی آنکھوں میں اپنی پوتی کی ایسی شاہانہ قسمت دیکھ کر خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ حسن خان بلیک کلر کی شیروانی پہن کر کسی حقیقی نواب کی طرح بے حد وجیح اور شاندار لگ رہا تھا۔ دھیمے مگر سے نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا میشا کے بالکل سامنے آیا۔ اس نے سب کے سامنے نہایت احترام اور ارہانہ انداز میں میشا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اپنی بار اور کڑکدار آواز میں بولا، یہ میری منقو، میری غیرت اور میری کائنات کی مالکن، جس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر میرا مان رکھا۔ پورا لان تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا اور میشا نے شرما کر اپنا سر حسن کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ ویلا کے وسیع اور خوبصورت لان میں شادی کا شاندار جشن اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور تمام معززین مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ رات کے ساکری پیر فضا میں پھیلی سفید گلابوں کی خوشبو شمعوں کے دھیمی روشنی ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ میشا کے دادا جان اپنی پوتی کو اتنے باوقار، مخلص اور غیرت مند شوہر کے سپرد کر کے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے VIP لاؤنج کی طرف جا چکے تھے اور اب پورے ویلا پر ایک حسین سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ اسون جو اب تک مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھا، اپنی بلیک شیروانی کے بٹن دھیمے سے کھولتا ویلا کے کھلے ٹیرس کی طرف بڑھا، جہاں چاندنی رات کا سحر اپنے عروج پر تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی میشا اپنے باہری سرخ عروسی جوڑے کو سنبھالے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی اور اس کے ریشمی سرخ آنچل کو بار بار ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کے ماتھے کا جھومر چاند کی روشنی میں ایسی چمک رہا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی حور ہو جو زمین پر اتر آئی۔ حسن خان انتہائی دھیمی اور نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آیا۔ اس سے پہلے کہ میشا اس کی آہٹ پا کر پلٹتی، حسن نے نہایت والہانہ نرمی سے اپنے دونوں مضبوط گرم بازو میشا کی نازک کمر کے گرد پھیلا دیے اور اسے اپنے چوڑے سینے کے محفوظ حصار میں کھینچ لیا۔ میشا کا معصوم وجود ایک پل کے لیے لرز اٹھا اور اس کا دل ایک بار پھر 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا، مگر اس بار یہ خوف کا جھٹکا نہیں بلکہ اپنے مجازی خدا کے لمس کا سرور تھا۔ اسون کوئی دیکھ لے گا، میشا نے حیا سے اپنی لمبی پلکیں جھکاتے ہوئے بہت رسیلی اور دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ اسون خان نے اپنا وجیح چہرہ میشا کے گال کے بالکل قریب لایا، جہاں اس کی سانسوں کی گرمش میشا کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے بھاری اور مخمور مردانہ آواز میں کہا، مسز اسون خان درانی، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اگر کوئی دیکھے بھی تو اسے پتہ ہونا چاہیے اسون خان اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت کا جشن منا رہا ہے۔ آج تم اس سرخ جوڑے میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے کائنات کی ساری لائم لائٹس تمہاری سادگی کے سامنے پھیکی پڑ گئی ہیں۔ میشا نے نادستگی میں گھوم کر اپنے دونوں نازک ہاتھ اسون کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے اور اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں جھانکا، جب کوئی مغرور بزنس ٹائکون نہیں بلکہ صرف اس کا سچا اور دیوانہ عاشق کھڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں اسون، جب میں پہلی بار جہاز پر بیٹھی اور ڈر کر آپ کی گود میں چڑھی تو مجھے لگا میں دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوں جس کے اپنے رشتہ داروں نے اسے دور بھیج دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا وہ اتفاقی اور نادان فیصلہ مجھے کائنات کی سب سے بہترین انسان کا ہمسفر بنا دے گا۔ میشا کی آنکھوں میں محبت کے پاکیزہ آنسو چمک اٹھے۔ اسون نے مسکرا کر بہت پیار سے اس کے وہ آنسو اپنے گھونٹے سے صاف کیا اور چھپ کر اس کے ماتھے پر اپنی ابدی محبت کی مہر لگا دی۔ اس شاندار رخصتی اور محبت کے لازوال اعتراف کے بعد آج کا دن اسون اور میشا کی زندگی کا سب سے یادگار اور آخری پڑاؤ تھا۔ اسون خان نے میشا کے دادا جان کی خواہش اور اپنی خاندانی روایت کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار سفر کا انداز بالکل مختلف تھا۔ یہ کوئی عام پرواز نہیں تھی بلکہ درانی گروپ کا ذاتی اور انتہائی لگژری پرائیویٹ جیٹ رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔